صل على محمد وآل محمد. رو رو کہتی تھی بانو دکھیا تمہاری بلا لوں تیرا لاشا لاشوں میں کس جا ڈھونڈتی ہوں تمہیں میرے جانی کہاں میرے یوسف ثانی پیاس میں تم نے پایا پیاس میں تم نے پایا نہ پانی اب کہاں سے کہوں تم کو لاؤں لوری دیکھ کے کسے اب سناؤں کس کے جھولے کی ڈور کس کے جھولے کی ڈور آؤ اے جان مادر گود خالی ہے آ کر بساؤ کہیں جنگل میں تم کہیں جنگل میں تم ڈر نہ جاؤ ننہا ساسر سینہ پر چڑھا ہے کنبا سر ننگے روتا کھڑا ہے جھولا خالی تمہارا بڑا جھولا خالی تمہارا بڑا ہے آؤ اصغر تمہاری بلا لوں رو رو کہتی ہائے کس بے کف مظلوم کا یہ ماتم ہے فاطمہ آئی ہے رونے کو یہ کس کا غم ہے ننگے سر ساتھ ہیں پورے بھی عجب عالم ہے رونے والوں سے شاد کو رونے والوں سے شاد کو پہم ہے رونے والوں تمہیں رونے کا سلا دینے کو فاطمہ آئی ہے تم سب کو دعا دینے کو فاطمہ آئی ہے تم سب کو دعا دینے کو اے عزاداروں تمہیں خالق اکبر کی قسم کون مظلوم ہے وہ تم کو پیغمبر کی قسم نام لو اس کا زبان سے تمہیں حیدر کی قسم بے زبان اسلیوں والے علی اصغر کی بے زبان اسلیوں والے علی اصغر کی قسم روکے کہہ دو کہ کوئی بے قسم مغموم نہیں جز حسین ابن علی اور کوئی مظلوم نہیں جز حسین ابن علی اور کوئی مظلوم نہیں یہی مظلوم
صبح سے عصر تلک گھر کو لٹایا اس نے مر گئے سب کو گلا اپنا کٹایا مر گئے سب کو گلا اپنا کٹایا اس نے یا حسین آپ کی مظلومیوں غربت کے نثار سر کو کٹوا دیا کس شان سے ہمت کے نثار تہے خنجر بھی کیا سجدہ عبادت کے نثار ننگے سر دیکھا نام شیر و غیرت ننگے سر دیکھا نام شیر و غیرت ہو پدا آپ پہ مشکوں سے دھونے والے یا حسین آپ پہ صدقے ہو یہ رونے والے یا حسین آپ پہ صدقے ہو یہ رونے والے دیکھا اس بے قصوں مظلوم کی شان غربت چھوٹے بیٹے کی لہت کھو دی ہے افرے ہمت کانپتے ہاتھوں سے آقا نے بنائی تربت کیا کہے کس سے کہے قلب کی اپنی کیا کہے کس سے کہے قلب کی اپنی چاند کو اپنے تحقیق چھپایا ہے ابھی ہنسلیوں والے کو تربت میں سلایا ہے ہنسلیوں والے کو تربت میں سلایا ہے کس قدر بے قصوں مجبور تھا یہ شاہ غریب نا کفن چھوٹے سے سید کا ہوا اس کو نصیب سر کو کٹوائے ہوئے سوتے ہیں سب اس کے حبیب پیاسے 3 شب و روز سے حالت ہے پیاسے 3 شب و روز سے حالت ہے جی یا علی کہہ کے سنبھالا ہے دل مضطر کو خون بھرے کڑتے میں دفنایا علی اصغر کو خون بھرے کڑتے میں دفنایا علی اصغر کو رو کے دیتے ہیں صدا اے میں انور بولو اے میرے چھوٹے شہید اے میرے دل بھر بولو باپ کو چھوڑ کے تنہا گئے کیوں کر بولو باپ کو چھوڑ کے تنہا گئے کیوں کر بولو درد کیسا ہے گلے میں علی اصغر بولو درد کیسا ہے گلے میں علی اصغر بولو گود میں بیٹھ کے سب حال سنانا بیٹا تیر کا زخم بھی دادی کو دکھانا بیٹا تیر کا زخم بھی دادی کو دکھانا بیٹا اللهم صل على محمد وآل محمد مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا زمین کربلا جا پہنچنا تیرے مخاطر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر تیری کچھ تو نے سوچ
میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر بھری محفل میں کیسا تذکرہ زینب کی چادر گھڑی بھر بھی رباب سے سونے نہیں پاتی وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیالات ہے اصغر وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیالات ہے اصغر مجھے مطلوب ہوگا مانو پچھلے پہر اصغر کے لیے روتی ہے ایک وہ جاتی ہے خلق خدا سوتی ہے سر کو بھی پیٹتی ہے جان کو بھی کھوتی ہے یہ عجب ہمیں نصیب نہیں ہوتی ہے یہ عجب ہمیں نصیب نہیں ہوتی ہے پیٹتے پیٹتے بے ہوش جو ہو جاتی ہے علی اکبر کی سزا آتی ہے علی اکبر کی سزا آتی ہے کبھی کونے میں وہ منہ اٹھا کے چلاتی ہے اور کبھی صحن میں گھبرا کے نکل آتی ہے کو پکڑے ہوئے ہر ایک طرف جاتی ہے ڈھونڈتی ہے مگر رب نہیں پاتی ہے ڈھونڈتی ہے مگر رب نہیں پاتی ہے تن کو لرزش ہے جدا اور ہے موزد جدا دل تڑپتا ہے جدا سینے میں درد جدا دل تڑپتا ہے جدا سینے میں درد جدا کبھی کہتی ہے کہ گھر میں میرے اندھیارا ہے علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے ہائے میں گھر میں ہوں جنگل میں میرا پیارا ہے مہربانی جو کرے ماتا چھٹکارا ہے مہربانی جو کرے ماتا چھٹکارا ہے کب تلک راتوں کو ہم نالو فریاد کرے یا الہی علی اکبر مجھے اب یاد کرے یا الہی علی اکبر مجھے اب یاد کرے گود پھیلا کے کبھی کہتی ہے دلبر آ جا روح بے چین ہے آ جا علی اکبر آ جا دل تڑپتا ہے میرا گود کے اندر آ جا فاطمہ کے لیے آ جا بیت فاطمہ کے لیے آ جا بیت دودھ پانی کے لیے تیری جان گئی میں صدقے گئی ماری گئی قربان گئی میں صدقے گئی ماری گئی قربان گئی کے سینے سے میرے سینہ لگا دو بیٹا
کرتا پکڑے ہوئے افسانہ کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے افسانہ کرتے تھے ہائے ماں باپ سے قسمت نے چھڑایا تم کو سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کیا وحی کی کہ اتباع کرو جناب ابراہیم حنیف کی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا جناب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو تو معلوم ہوا کہ رسالت مآب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جناب ابراہیم کے ملت کی پیروی کی جائے جناب ابراہیم کون ہے حج جناب ابراہیم سے ملا طواف کعبہ جناب ابراہیم سے ملا صحیح جناب ابراہیم سے ملی وہ جب چشمہ زمزم جناب ابراہیم سے ملا یہ ساری چیزیں جناب ابراہیم سے ملی اور سب نے قبول کر لی شیعت ابراہیم کیوں قبول نہیں کی سبحان اللہ جب یہ ساری چیزیں قبول کر رہے ہیں جناب ابراہیم سے اور پروردگار عالم قرآن مجید میں بول رہا ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم خلیلا تو پھر جناب ابراہیم کی شیعت کو بھی قبول کرنا چاہیے تھا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آگ کا جو امتحان جناب ابراہیم سے لیا گیا کسی اور نبی سے نہیں جناب آدم سے لے کے رسالت مآب تک کیوں اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو شیعہ ہے آگ اس پر اثر نہیں کرے گی اب اگر علم لیے ہوئے کوئی آگ پر چلتا ہے اور آگ اثر نہیں کرتی تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حضرت ابراہیم کی طرح شیعہ ہے صلوات ارشاد فرمان اس کے بعد ایک الزام ہم پر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ولی اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ کلمہ کہاں یہ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہاں ہے کسی ایک جگہ یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ قرآن مجید میں صرف دو مقامات پر ایک جگہ ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون آئنا لتعرفوا آلہتنا لشاعر مجنون جب یہ لوگ کافر ہیں رسالت مآب نے جب ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے تو انہوں نے انکار کیا یستکبرون اور تکبر کیا اور کیا کہا ان کے کہنے پر کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں کس کے کہنے پر ایک مجنون شاعر کے کہنے پر رسالت مآب کو کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون شاعر ہیں اور اسی لیے ان کے کہنے پر کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رسالت مآب کے دماغ پر حملہ کرنا کافروں کی عادت ہے مسلمانوں کی نہیں۔ اب جو کوئی بھی رسالت مآب کے دماغ پر حملہ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مقام ہے جہاں لا الہ الا اللہ، دوسرا مقام فعلم انہ لا الہ الا اللہ۔
جان لو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں، سارے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک صرف 2 ہی مقامات ہیں جہاں لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں۔ ہم پر الزام یہ ہے کہ یہ کلمہ کہاں سے لائے ہیں قرآن مجید میں؟ علی ولی اللہ نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ ساتھ نہیں ہے کہیں بھی۔ 2 مقامات پر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ اچھا، اب رسالت مان کی رسالت کا کہاں ذکر ہے قرآن مجید؟ سورہ آل عمران کی 144 آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ آل عمران کی 144 آیت کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ رسالت مان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس طرح ماضی میں رسول ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک مقام ہے، لیکن اس کے پہلے لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ دوسرا مقام سورہ احزاب، وہاں ارشاد ہو رہا ہے وما محمد ابا احد من رجالکم، رسالت محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وہ خاتم الرسول۔ تو وہاں لکھا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے رسول کسی کے باپ نہیں ہے، محمد کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبی ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں رسالت مآب کی رسالت کا ذکر ہے، لیکن یہاں بھی اس کے پہلے لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ تیسرا مقام ایک اور، وہاں کیا لکھا ہے؟ وما محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ساتھی کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ یہ تیسرا مقام ہے جہاں رسالت مآب کے نام کے ساتھ رسالت کا ذکر ہے، لیکن اس کے پہلے لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ تو 2 مقام پر لا الہ الا اللہ ہے، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ 3 مقام پر محمد الرسول اللہ ہے، اس کے پہلے لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کا کلمہ ایک مقام سے نہیں لیا گیا، 2 مقامات سے لیا گیا۔ تو اب اگر علی ولی اللہ بھی لیا جا رہا ہے کسی مقام سے تو یقیناً وہ دوسرا کلمہ ہو سکتا ہے۔ اسلام جناب ابو طالب پہ بلند تر صلوات۔ جس کو علی ولی کی صدا پسند نہیں، جس کو علی ولی کی صدا پسند نہیں، تو ایسے لوگ ہم کو ذرا پسند نہیں۔ علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں، عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں۔ ہے حق پرست تو اقرار کر ولایت کا، ہے حق پرست تو اقرار کر ولایت کا، ادھورا کلمہ خدا کو ذرا پسند نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اچھا، مولا کائنات کا نام قرآن میں ہے یا نہیں؟ ابھی یہ ایک آیت ہے
جس کے متعلق اختلاف ہم نے نہیں سنیوں نے بھی کیا. کیا آیت ہے؟ ھذا صراط علیہ مستقیم. سورہ حجر کی آیت ہے، 41 آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے ھذا صراط علیہ مستقیم. یہ جو آراب لگائے گئے یہ بعد میں لگائے گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ راستہ اللہ کے اوپر سیدھا. علیہ میرے اوپر، اللہ کہہ رہا ہے میرے اوپر سیدھا ہے. اللہ کے اوپر راستہ جائے گا کہاں؟ دیکھیے جہاں آرام غلط لگا دیے گئے وہاں معنی یہ نکل رہا ہے کہ یہ راستہ میرے اوپر سیدھا ہے. اسی لیے خوارجین علامہ ہے اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اصحاب اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے کہ علی صراط علی مستقیم، ھذا صراط علی مستقیم. یعنی اصحاب اس انداز میں پڑھتے تھے کہ یہ راستہ علی کا سیدھا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ علیہ اگر آ جائے تو معنی صحیح نہیں نکلتے، لہذا اصحاب اس انداز میں پڑھا کرتے تھے ھذا صراط علی مستقیم. تو اگر اس بات کو مان لیا جائے اصحاب کی، اصحاب کو تو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں نا ہم مان رہے ہیں آپ چلیے. اگر مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نام علی قرآن مجید میں موجود ہے. اچھا ایک اور مقام، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے میرے مالک میرے لیے آخرین میں ایک زبان صدق قرار دے، ایک سچی زبان قرار دے. جناب ابراہیم کی دعا ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، ان کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا. ہم نے اپنی رحمت سے حصہ تمام لوگوں کو تقسیم کیا. وَاجْعَلْ لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ارشاد ہو رہا ہے کہ اور ہم نے ان کے لیے لسان صدق علی قرار دیا. اچھا اب اس کی تصدیق مولائے کائنات ارشاد فرمایا ہوا ہے انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں. تو معلوم ہوا کہ دو مقامات پر قرآن مجید میں نام علی موجود ہے، نام علی موجود ہے. اچھا اب یہ جو کلمہ قرار پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ کہاں سے آیا؟ ایک تسلسل جو بتایا جا رہا ہے. تو سورہ مائدہ جو 5واں سورہ ہے اس کی 55ویں آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، وہ رسولہ، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، ہم نے کہا علی ولی اللہ. ولو آئے ولایت سے ہم نے مکمل کلمہ لیا جہاں کوئی فاصلہ بھی نہیں. اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. اور کیا رسالت معاد کی ولایت کا اعلان کیا، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ. اور اس کے بعد تیسری منزل پہ پروردگار عالم نے کہا والذین آمنوا الذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے.
دیکھیں یہاں بڑا وسیع ہے معاملہ، جو ایمان لائے سارے مسلمان یا جو ایمان لائے اس میں شامل۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے آگے اسے محدود کیا، والذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اب دائرہ محدود ہو گیا، نماز پڑھنے والے نہیں، نماز قائم کرنے والے۔ یقیمون الصلاۃ، قائم کرنے والے۔ قائم کرنے والے کون ہیں؟ جن کا خضوع و خشوع اس منزل پر ہو کہ اگر سجدے میں ہو تیر نکال لیا جائے تو احساس نہ ہو، اس منزل پر یقیمون الصلاۃ۔ اور اس کے بعد پھر یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ بھی کافی لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو پھر پروردگار عالم نے کہا وہ ہم راکعون، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز شکر ولایت سے ہم نے کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی اللہ۔ جب یہ دیکھیے ایک بات آپ کو خدمت میں عرض کروں کہ جہاں کہیں اہل بیت کی فضیلتیں قرآن مجید میں ہیں، وہاں پروردگار عالم نے کچھ نہ کچھ خاص انتظام رکھ دیا تاکہ حوالے یاد رہ سکیں۔ جیسے آیت تطہیر ہے، بچے جانتے ہیں آیت تطہیر، لیکن اگر حوالہ پوچھ لیا جائے تو بڑوں کو بھی یاد نہیں رہتا، حقیقت ہے۔ تو اس کے لیے پروردگار عالم نے کیا کیا؟ سورہ احزاب کی 33ویں آیت، سورہ احزاب بھی 33واں سورہ 33ویں آیت، بڑی آسانی سے یاد ہو سکتا ہے۔ 33واں سورہ 33ویں آیت، اگر یہ سارے اعداد جمع کیے جائیں 3 3 6 6 3 9 3 12 ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ آیت تطہیر کا اطلاق ان 12 پر تو پکا ہے۔ اسی طرح آیت ولایت کو پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت قرار دیا، 5واں سورہ 55ویں آیت، معلوم 5 سے ہٹ کے گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ آیت ولایت سورہ مائدہ کی 55ویں آیت۔ ابن عباس کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس جو بڑے مشہور محدث ہیں اور دونوں کے درمیان مستند اور معتبر قرار پاتے ہیں، شیعوں میں بھی سنیوں میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اصحاب کے درمیان بیٹھا ہوا حدیثیں سنا رہا تھا، اور جیسے میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جو اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا، اور جیسے ہی میں کوئی حدیث بیان کرتا وہ بھی ایک حدیث بیان کرتا۔ یہ سلسلہ کتنی دیر تک جاری رہا۔ میں نے سوچا کہ میں اتنا بڑا محدث علی کا شاگرد، میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں تو یہ میرے مقابلے میں حدیثیں بیان کرتا چلا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اے شخص ذرا بتائیے تو صحیح، اپنا تعارف تو کرائیے کہ آپ ہیں کون۔ تو اس شخص نے اپنا نقاب اٹھایا اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں ابو ذر غفاری ہوں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے سے ایک اور حدیث سن لو۔ ہم مسجد النبوی میں رسالت مآب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ایسے میں ایک سائل نے آواز دی کہ مجھے کچھ عطا کیا جائے، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ ایک مرتبہ وہ جانے لگا اور یہ کہنے لگا کہ اے میرے مالک، میں تیری بارگاہ سے مایوس جا رہا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، فوراً مولا کائنات نے اپنی انگلی بڑھا دی اور اس نے آ کے انگلی سے انگوٹھی اتار دی۔ اب یہاں دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔
لوگ دیکھیے مسجد جو ہوتی ہے ادھر محراب ہوتا ہے، دروازہ ادھر نہیں ہوتا، دروازہ ہوتا ہے یا تو پیچھے یا کسی بازو میں، تو معلوم ہوا کہ وہ ادھر سے نہیں آیا تھا۔ اچھا، مولا کائنات رسالت مآب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد سب بنتی تھی۔ یہ آنے والا، اچھا اب آپ کی کوئی چیز کسی کے پاس ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو کیا آپ مانگیں گے؟ آپ انتظار کریں گے کہ نماز ختم ہو جائے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں کوئی کچھ دے نہیں سکتا۔ یہ آنے والا کیسا تھا کہ دیکھ رہا ہے کہ نماز ہو رہی ہے پھر بھی مانگ رہا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جانتا تھا کہ حالت نماز میں کوئی دینے والا ہے۔ جناب ابو طالب پہ بلند تر صلوات۔ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آنے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ملک تھا، اور وہ اچھا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حالت رکوع میں اگر انگوٹھی دی گئی تو یہ فعل کثیر ہو گیا، نماز میں مشغول رہنا چاہیے، یہ فعل کثیر ہو گیا۔ تو پروردگار عالم نے اس اعتراض کو جانتا تھا، لہذا اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ جس وقت رسالت مآب کو حکم دیا ہے قبلہ تبدیل کرنے کا تو وہ حالت رکوع میں دیا۔ پروردگار عالم ٹھہر سکتا تھا، نماز تمام ہو جاتی، اس کے بعد بولتا کہ آئندہ نماز جو ہے تم ادھر سے نہیں بلکہ قبلے کی طرف پڑھو۔ حالت رکوع میں حکم دینا کہ اپنا قبلہ تبدیل کر دو بیت المقدس سے کعبے کی طرف، اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم چاہتا تھا کہ دنیا سمجھ جائے کہ اگر اللہ کی خاطر کچھ کیا جاتا ہے حالت رکوع میں تو وہ اضافی فعل نہیں ہوتا۔ تیسرا اعتراض یہ کہ شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ علی اتنا خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے تھے کہ تیر نکال لیا جائے تو احساس نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس سائل کی آواز کیسے سنی؟ خضوع و خشوع کی صورت میں سائل کی آواز کیسے سنی؟ تو دیکھیے پہلی بار جب سائل نے کہا اس وقت علی نے نہیں دیا، جب دوسری بار اس نے کہا کہ میں تیری بارگاہ سے، تو علی چونکہ بارگاہ پروردگار عالم میں تھے حالت خضوع و خشوع میں، اس وقت آپ نے انگوٹھی دی۔ صحیح انگوٹھی کیا تھی؟ روایت یہ کہتی ہے کہ یہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی جس کی بنیاد پر حضرت سلیمان حکومت کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا حکومت سلیمان زکوٰۃ مولائے کائنات قرار پا رہی ہے، تو جائیداد مولائے کائنات کتنی ہوگی جب ایک انگوٹھی سلیمان کے حکومت کی زکوٰۃ قرار پا رہی ہے، جو 20واں حصہ ہو، 2.5واں حصہ ہوتی ہے، صرف 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اس کا 100% کتنا ہوگا؟ معلومہ ساری کائنات پر مولائے کائنات کا اختیار ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، ولایت کے اختیارات کیا ہیں؟ قرآن مجید میں آیت ہے فاللہ هو الولی یحیی الموتیٰ وہو علی کل شیء قدیر۔ بس اللہ ولی ہے، وہ مردے کو زندہ کرتا ہے
اور کل چیزوں پر اختیار رکھتا ہے۔ دیکھیے اللہ اگر صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے اور کل چیزوں پر اختیار رکھتا ہے تو آیت ہونا چاہیے تھا واللہ یحیی الموتیٰ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کل چیزوں پر اختیار رکھتا ہے۔ لیکن ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ فاللہ هو الولی، اللہ ولی ہے، اور اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور کل چیزوں پر اختیار رکھتا ہے۔ تو اللہ ولی کا اختیار بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور کل چیزوں پر اختیار رکھتا ہے۔ اب اگر مولا کائنات ولی اللہ ہیں تو ایسی صورت میں مردے کو زندہ بھی کر سکتے ہیں اور کل چیزوں پر اختیار بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب اس بیان کو میں انشاءاللہ کل آگے بڑھاؤں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے وعدے کے مطابق۔ آج 5 محرم، اس کے قبل ایک بات آپ کسی کو پیاس کر دوں کہ کل ٹھیک 5 بجے ہمارے بینوی صاحب کے گھر پہ جو آئیکن کے سامنے گلی میں ہے گھر، وہاں ٹھیک 5 بجے مجلس اذان کا انعقاد ہوگا۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، تشریف لائیے ضرور۔ اور تو آج 5 تاریخ ہے اور آج کا دن مخصوص ہے مصائب جناب علی اصغر علیہ السلام۔ کون علی اصغر؟ جسے پروردگار عالم نے شعور کے ساتھ اس لیے کہ جس وقت قافلہ روانہ ہو رہا تھا اور بہن کی گود میں چلے گئے تھے، پھر کسی کی گود میں واپس نہیں آ رہے تھے، ایسے میں امام حسین علیہ السلام نے آ کے کان میں کچھ کہا۔ جیسے ہی کان میں کچھ کہنا تھا اپنے بہن کی گود چھوڑ دی اور بابا کی گود میں آ گئے۔ بتائیے یہ بچہ جو ابھی 6 مہینے کا ہے، بھلا کیا شعور ہے، کس منزل پر ہے کہ امام کے کہنے پر بہن کی گود چھوڑ کے فوراً بابا کی گود میں آ جاتے ہیں۔ پوچھا بہن نے کہ بابا آپ نے کیا کہا میرے بھائی سے کہ آپ کی گود میں آ گیا؟ تو شاید مولا نے ارشاد فرمایا کہ علی اصغر اگر تم نہیں آؤ گے تو تمہارے حصے کا تیر کربلا میں پہنچ۔ چونکہ دیکھیے 6 مہینے پہلے ولادت اسی لیے ہوئی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کو قائم کرو، یہ سبب تھا کہ جناب علی اصغر علیہ السلام شعور کے ساتھ پیدا ہوئے۔ کربلا میں پانی بند ہونے کے بعد عالم یہ ہے کہ 3 دن کی پیاس، 6 مہینے کا بچہ، اندازہ کیجیے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا حال یہ تھا جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر۔ اچھا، مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ابتدا میں جیسے ہی پانی سے نکالتے ہیں چونکہ طاقت ہوتی ہے وہ اچھلتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ طاقت اس کی ختم ہو جاتی ہے تو اب صرف کروٹیں لیتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری منزل یہ ہوتی ہے کہ اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ وہ کروٹ بھی لے سکے تو اب صرف منہ کھولتی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ نبی تاریخ کو علی اصغر کا یہی حال تھا کہ صرف منہ کھولتے تھے بند کرتے تھے، منہ کھولتے تھے بند کرتے تھے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ناقل ہے کہ مجھے جب شدت کی پیاس ہوئی میں نے سوچا کہ شاید کسی خیمے میں پانی ہو، میں خیمے تلاش کرتے چلی جا رہی تھی۔ جب پھوپھی کے خیمے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی علی اصغر کو لیے ہوئے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے علی اصغر تجھے کیسے چین آئے گا، تو 3 دن کا پیاسا ہے۔
जनाब सकीना इरशाद फरमाती है कि मैं निकल रही थी, लेकिन जनाब फूफी हमने एक मरतबा पूछा कौन है, मैंने कहा सकीना हूँ। पूछा क्यों आई थी, तो आप इरशाद फरमाती हैं कि मुझे गवारा नहीं हुआ कि मैं अपनी प्यास का इजहार करूं जब मैंने देखा कि मेरे भाई का ये आलम है। एक मरतबा कहा कि मैं देखने आई थी कि आप क्या कर रहे हैं, तो मालूम हुआ कि अली असगर का ये आलम था। 9वीं तारीख 10वीं तारीख कुर्बानियाँ पेश होने लगी, वो मंजिल आई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए। एक मरतबा मैदान में जाके इस्तिगासा बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसी युगीसुना, हल मिन ज़ाबिन यदुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। एक मरतबा जैसे ही ये बयान किया है मौलाए कायनात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अली असगर अलैहिस्सलाम ने जो सिर्फ मुंह खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, ताकत नहीं थी, इसके बावजूद अपनी ताकत को मुश्तबे करके एक मरतबा झूले से अपने आप को नीचे गिरा दिया। एक शोर बुलंद हुआ रोने का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, आके कहते हैं अभी मैं जिंदा हूँ, रोने का सबब क्या है। तो शहजादी ने इरशाद फरमाया कि आपके इस्तिगासे पर अली असगर ने अपने आप को झूले से नीचे गिरा दिया है। इमाम ने इरशाद फरमाया कि लाओ मैं अली असगर को पानी पिलाने ले जाता हूँ। एक मरतबा माँ ने कहा कि मौला थोड़ी देर ठहरिए, मैं अभी बच्चे को तैयार कर देती हूँ। एक मरतबा ले जाके तैयार कर दिया, इस तरह तैयार किया कि बाल संवार दिए, नया शलूका पहना दिया और इस अंदाज में लाके हवाले किया। इमाम ने इरशाद फरमाया इसे क्यों तैयार किया, कहा मेरा बच्चा पहली बार मैदान में जा रहा है, सबको आपने तैयार किया है, ये जा रहा है, मैं तैयार कर रही हूँ। एक मरतबा तैयार करके इमाम के हवाले किया और उसके बाद इरशाद फरमाती है कि मौला धूप बहुत है, अपनी अबा का साया कर दीजिए। मैं अर्ज करूं बीबी आप धूप बर्दाश्त नहीं कर रही है, आए गले पर तीर कैसे बर्दाश्त करेगी। एक मरतबा इमाम हुसैन साहब रवाना हुए, जाके सवाल करते हैं पानी का, किसी ने पानी नहीं दिया। इरशाद फरमाया अगर तुम समझते हो कि मैं अपने लिए पानी मांग रहा हूँ, तो एक मरतबा बच्चे को उस जलती जमीन पर रख दिया। वो बच्चा जो मुंह खोल रहा था, बंद कर रहा था, उस जलती जमीन पर भी कुछ हरकत नहीं कर सका। उसके बाद किसी ने पानी नहीं पिलाया, इमाम ने आके उठा लिया और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं अली असगर तुम भी हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपनी हुज्जत तमाम करो। अली असगर ने अपने होठों पर, खुश्क होठों पर ज़बान फेरनी शुरू की। जब होठों पर ज़बान फेरनी शुरू की तो एक मरतबा गिरिया शोर बुलंद हो गया, फौज में लोग पलट के रोने लगे। जब उमर साहब ने ये कैफियत देखी, कहा अस्ता कलामिल हुसैन आना हुर्मुला आया। एक मरतबा तीर जोड़ता है, लेकिन कौन सा तीर था से पहलू तीर। एक मरतबा जब चलाया गया है तो जनाब अली असगर का गला कट गया, सीधा नहीं कट गया और तीर बाजू में पैवस्त हो गया। हाँ अली असगर ने एक मरतबा अपने बाप को देख के मुस्कुरा दिया कि बाप मेरा इतनी मैयतें उठा चुका है, हाँ मेरा ये मरना कैसे गवारा करेगा। एक मरतबा मुस्कुरा देते हैं। अली असगर को लिए हुए इमाम चले, खामे के करीब पहुंचे, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे बढ़ते पीछे हटते हैं। इरशाद फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न में क़ज़ाई व तस्लीमन ले अमरे। और उसके बाद पुश्ते खैमा पे जाके एक मरतबा आवाज देते हैं रबाब। रबाब आई, जनाब सकीना दौड़ती हुई आई, कहा बाबा अली असगर को पानी पिलाना है। आए जब आपने अबा हटाई तो सकीना तड़प के रह गई। आए जनाब रबाब ने कहा अली असगर तुम्हारे जैसे बेटा बच्चे भी जिबा किए जाते हैं। और उसके बाद एक मरतबा बच्चे को अपने गोद में लिया, सबर का वादा कर चुकी थी, लिए हुए गई और एक मरतबा झूले में लिटा के झूला झूलाना शुरू किया। अली असगर मेरी आखिरी खिदमत कबूल कर लो। और उसके बाद अल्लाह के हवाले किया। इमाम ने खबर खोदी, अली असगर को दफन किया। माँ मुतमईन थी कि मेरा अली असगर कम अज कम दफन तो हो गया, लेकिन हाँ बाद में ये देखा कि जनाब
غازی اصغر کو نکال کے جس گلے پر تیر چلا تھا اسی پر ایک مرتبہ خنجر چلایا الذین پروردگارا اس خلیل اللہ کو قبول فرما حاضرین مجلس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مشتاق حج زیارات ہیں ہمیں مشرف فرما ہمارے بچوں کو تعلیم کے دیور سے آراستہ فرما میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کے ہم سطح میں زمانہ کر سکیں وقت دور موجود نہ ہو تناظرین میں شمار فرما تعلیم فرما جو میرے امام افضل سے ہم یہ برپا ہے آج اصغر کا ہم یہ برپا ہے آج اصغر کا خالی جھولا ہے آج اصغر کا خالی جھولا ہے آج اصغر 6 مہینے کے بعد بانوں سے 6 مہینے کے بعد بانوں سے ساتھ چھٹتا ہے آج اصغر کا ساتھ چھٹتا ہے آج اصغر کا ہائے تیرے ستم سے میدان میں ہائے تیرے ستم سے میدان میں حلق سجدہ ہے آج اصغر کا حلق سجدہ ہے آج اصغر کا ہم یہ برپا ہے آج اصغر کا کوئی جا کر کہے یہ بانوں سے کوئی جا کر کہے یہ بانوں سے خالی جھولا ہے آج اصغر کا خالی جھولا ہے آج اصغر کا ہائے زہرا کا لال لے کر لہو ہائے زہرا کا لال لے کر لہو منہ پہ ملتا ہے آج اصغر کا منہ پہ ملتا ہے آج اصغر کا غم یہ برپا ہے آج اصغر کا خالی جھولا ہے آج اصغر کا حسین 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 علی علی عباس 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 حسین حسین السلام علیکم